اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیہ بن امسیہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ کشف الظنون میں ہے کہ علم رمل ایک معجزہ ہے، اور یہ 6 انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا ہوا۔ ان میں سے ایک حضرت شعیہ علیہ السلام ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ہمارے لیے علم رمل سیکھنا اور اسے استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب شعیہ میں فرمایا کہ میرا وہ بندہ جس سے میری ذات خوش ہے، میں اس پر اپنی وحی اتاروں گا۔ وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کرے گا، انہیں نیک باتوں کی تاکید فرمائے گا، فضول نہ ہنسے گا، بازاروں میں اس کی آواز نہ سنی جائے گی، اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھول دے گا، غافل دلوں کو زندہ کرے گا۔ میں جو اسے عطا کروں گا وہ کسی کو نہ دوں گا، اور وہ مشفع اللہ تعالیٰ کی نئی حمد کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشفع ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور محمد سے ہم وزن و ہم معنی ہے، یعنی بکثرت و بار بار سراہا گیا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، جس کے ذریعے میں بہرے کان، غلاف چڑھے دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا۔ اس کی ولایت گاہ مکہ، مقام ہجرت مدینہ اور سلطنت شام میں ہوگی۔ میرا یہ بندہ متوکل، مصطفیٰ، مرفوع، حبیب، محبوب اور مختار ہوگا۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، بلکہ عفو و درگزر اور بخشش سے کام لے گا۔ اہل ایمان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے گا، طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہوا جانور دیکھ کر افسردہ ہو جائے گا، بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچہ کے لیے دل گرفتہ ہوگا۔ وہ نہ بد خلق ہوگا، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچاتا پھرے گا، نہ بے حیائی پر مشتمل زیب و زینت کرے گا، نہ فضول بات کرنے والا ہوگا، نہ بری بات کہنے والا۔ اگر وہ چراغ کے قریب سے گزرے تو اس کے سکون و وقار کے سبب چراغ نہ بجھے گا۔ اگر وہ سخت زمین پر چلے تو اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے گی۔ میں اسے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر مبعوث فرماؤں گا۔ میں اسے ہر نیک عمل اور ہر طرح کے اچھے اخلاق کی توفیق عطا کروں گا۔ میں سکون و وقار اس کا لباس، نیکی اس کا شعار، تقوی اس کا ضمیر، حکمت اس کی فراست، صدق و وفا اس کی طبیعت، عفو و بخشش اور بھلائی اس کی عادت، عدل و انصاف اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کا امام اور اسلام اس کی ملت بناؤں گا۔ اس کا اسم گرامی احمد ہے۔ اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے سے جہل کے بعد علم دوں گا، اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلند نامی دوں گا، اس کے ذریعے سے ناشناسی کے بعد شناخت دوں گا، اس کے واسطے سے کمی کے بعد کثرت دوں گا، اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی کر دوں گا، اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یک دلی دوں گا، اس کے وسیلے سے پریشان دلوں، مختلف خواہشوں، متفرق امتوں میں الفت و میلان پیدا کر دوں گا۔ اس کی امت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی جانے والی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت بناؤں گا۔ وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ لوگ میری وحدانیت کا پرچار کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے لیے مخلص ہوں گے۔ میرے رسول جو وحی و ہدایت لائے ہیں وہ ان سب کی تصدیق کریں گے۔ وہ لوگ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کے طلوع و غروب پر نظر رکھیں گے۔ ایسے دلوں، چہروں اور روحوں کو خوشخبری ہو جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے۔ میں انہیں ان کی مسجدوں، مجلسوں، بستروں، گزرگاہوں
اور آرام گاہوں میں تسبیح و تکبیر اور حمد و وحدانیت سے بیان کرنے کی توفیق دوں گا۔ وہ اپنی مسجدوں میں اس طرح صفیں بنائیں گے جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتے صف بناتے ہیں۔ وہ میرے دوست اور مددگار ہیں، میں ان کے ذریعے اپنے دشمن بت پرستوں سے بدلہ لوں گا۔ وہ میرے لیے قیام و قعود اور رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ وہ میری رضا و خوشنودی کی خاطر اپنے شہروں اور مال و دولت کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں گے۔ وہ میری راہ میں صفیں باندھ کر اور لشکروں کی صورت میں جہاد کریں گے۔ میں ان کی کتاب کے ذریعے دوسری کتابوں، ان کی شریعت کے ذریعے دوسری شریعتوں اور ان کے دین کے ذریعے دوسرے ادیان کو ختم کر دوں گا۔ تو جس نے ان کا زمانہ پایا پھر وہ ان کی کتاب پر ایمان نہ لایا اور ان کے دین و شریعت میں داخل نہ ہوا تو وہ میری راہ پر نہیں اور مجھ سے بری ہے۔ میں انہیں تمام امتوں سے افضل بناؤں گا اور انہیں درمیانی امت کروں گا جو تمام لوگوں پر گواہ ہوگی۔ جب انہیں غصہ آئے گا تو وہ میری تحلیل کریں گے، جب وہ بے بس ہوں گے تو میری بڑائی بیان کریں گے، جب ان میں کوئی باہمی اختلاف ہوگا تو وہ میری تسبیح کریں گے۔ وہ اپنے چہروں اور دیگر اعضاء کو پاک و صاف رکھیں گے، ہر نشیب و فراز پر تحلیل و تکبیر کریں گے۔ ان کی قربانیاں جانوروں کا خون بہانا ہوگا۔ اللہ کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ وہ رات میں عبادت کریں گے اور دن میں روزہ رکھیں گے۔ ان کے مؤذن کی آواز سے فضائے آسمانی میں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح آواز پیدا ہوگی۔ خوشخبری ہو اسے جو ان کے ساتھ ان کے دین، ان کے طریقے اور ان کی شریعت پر ہوگا۔ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں یہ عطا کرتا ہوں، اور میں بہت ہی فضیلت و عظمت والا ہوں۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں حزقیہ نامی بادشاہ بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔ یہ آپ کا بہت فرما بردار اور اطاعت گزار تھا۔ اس کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں عملی اعتبار سے فساد برپا ہوا اور یہ لوگ نئے نئے خلاف شرع امور ایجاد کر کے ان پر عمل میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت شعیہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ انہیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر وعظ فرمایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں عذاب الہی سے بھی ڈرایا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں سخت عذاب پہنچے گا۔ جب آپ علیہ السلام ان کو واعظ فرما چکے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ آپ وہاں سے نکلے اور ایک درخت کے قریب سے گزرے۔ درخت پھٹ گیا، آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان مردود نے آپ کو دیکھا اور آپ علیہ السلام کے کپڑے کے ایک کونے کو ظاہر کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ درخت کے تنے میں چھپے ہیں تو آری سے درخت کو چیر ڈالا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔